اب دیکھیں یہ آیت سورۃ الحدید کی 4 نمبر کی آیت جو اللہ تعالیٰ کا کائنات سے تعلق ہے، اس میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فیها وهو معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر۔ یہ آیت پوری طرح سے ڈیفائن کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کا کائنات سے تعلق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کائنات سے تعلق یہ ہے کہ وہی ہے جو آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا اور پھر عرش پر استوا فرمایا۔ اب دیکھیں سب سے فرسٹ کہ 6 دن میں پیدا فرمایا، تو بہت سارے علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ دنیا کے اعتبار سے بھی جو 24 گھنٹہ ہوتا ہے اس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، یا پھر 1000 سال کا ایک دن ہوتا ہے تو اس اعتبار سے بھی، تو اس میں کوئی کہا نہیں جا سکتا کہ اس میں کون سا دن ہے۔ لیکن اب یہ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا۔ یہ جمہور علماء اہل سنت کا یہ اس میں نظریہ ہے کہ یہ مشابہات آیت ہے۔ ثم استوا مینس ہوتا ہے کھڑا ہونا، قائم ہونا، قابو پانا، یا پھر کہیں کہیں پہ بیٹھنا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ تو مکان اور جسم ہر چیز سے پاک ہیں، تو وہ انسانوں کے جیسا تو ان کا تخت نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں ثم استوى، ہم سب کا یقین ایمان ہے کہ اللہ عرش پر استوا فرمائے ہیں، اور ہم سب کو پھر اللہ تعالیٰ آگے پوری طرح سے ڈیفائن بھی کیے کہ ہم عرش پر استوا فرمائیں تو ہم تم سے غافل نہیں ہیں۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فیها وهو معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر۔ یعنی زمین میں جو چیز داخل ہوتی ہے اور نکلتی ہے، اور آسمان سے جو چیز اترتی ہے اور چڑھتی ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یعنی وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تم جو کام بھی کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ تو یعنی یہ پوری طرح سے زمین میں جو چیز داخل ہوتی ہے، یعنی جو چیز بھی چاہے ایک دانہ کے برابر بھی اگر داخل ہو رہی ہے تو اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے، اور کوئی چیز نکلتی ہے، جو بھی جتنے بھی بیج اور یہ سارے جو گنا اناج یہ ساری، یا پھر اور بھی بہت طریقے سے اس کو ڈیفائن تعبیرات کیا جا سکتا ہے، اور جو چیز آسمان سے اترتی ہے، یعنی یہ بارش کا ایک قطرہ اللہ کے احاطے میں، اللہ جانتا ہے کہ کہاں پر کتنا بارش کرنا چاہیے اور کتنا نہیں کرنا چاہیے۔ تو زمین سے جو چیز، آسمان سے جو چیز اترتی ہے اور جو چڑھتی ہے مینس جو بخارات، جو پانی، سمندر کی پانی آسمانوں میں، اور پھر بادل میں جو ہوائیں، یا پھر جو یہ بھاپ جاتا ہے بخارات، وہ سارے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ ایک ایک چیز، ایک ایک دانہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی عرش پر استوا ہے تو اس کی معنی یہ نہیں کہ ہم تمہیں دیکھ نہیں رہے ہیں، ہم تمہیں جان نہیں رہے ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور تم جو کام بھی کرتے ہو اسے دیکھتے ہیں۔ اللہ ہم جو کام بھی کر رہے ہیں، یعنی اگر میں ابھی بیان کر رہا ہوں تو مجھے بھی دیکھ رہے ہیں آپ اگر میرے کوئی کسی کا آپ موبائل چلا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ آپ کو بھی دیکھ رہا ہے۔ یعنی ہم جو کام بھی کرتے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو اس میں بہت اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ پوری طریقے سے ڈیفائن کیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کائنات سے تعلق ہے۔ اب اگلی آیت 5 نمبر کی آیت، لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور، زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کی ہے۔ اب دیکھیں یہ توحید، یعنی جتنی بھی جو طاقت، پاور، جتنی بھی بادشاہت ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ زمین و آسمان میں پوری طرح سے طاقت اللہ کی ہے، بادشاہت اللہ کی ہے، پاور اس کی ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وإلی اللہ ترجع الامور، یعنی جتنے بھی انٹرفیئر ہوتے ہیں، جتنے بھی اچھا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کوئی ایسا بات میں کہ اچھا دیکھ لے گا اللہ تجھے، نپٹ لے گا تجھ سے اللہ، یعنی تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یا پھر اور بھی طریقے سے اس کو تعبیرات کیا جا سکتا ہے، اگر تدبر قرآن اب پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ اب اگلی آیت، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور، وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ وہو علیم بذات الصدور، اور وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر جو علماء کرام نے جو لکھا ہے تفسیر میں
یہ لکھا ہے کہ رات کو دن میں داخل کر دینا، یعنی اگر آپ دیکھیں تو ٹھنڈے کے موسم میں دن چھوٹا ہو جاتا ہے، رات بڑا ہو جاتا ہے، اور گرمی کے موسم میں رات چھوٹا ہو جاتا ہے، دن بڑا ہو جاتا ہے. تو یہ موسم کا، اور کبھی کبھی یکساں ہو جاتا ہے، کبھی کبھی تو یہ موسم کا آنا پھرنا، کبھی گرمی کبھی ٹھنڈا کبھی بارش کا موسم، تو یہ موسم کس کی حکمرانی سے چلتا ہے؟ اسی کے تو حکمرانی سے چلتا ہے. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے، یعنی تمہارے سینوں میں کیا چیز چل رہی ہے وہ خوب جانتا ہے. یہ 6 آیت میں اللہ کی کتنی بڑائی اور کبریائی بیان کی جا رہی ہے کہ آپ کس کا کتاب پڑھ رہے ہیں، اب کس کے سامنے یہ کس کا کتاب ہے اور کس کا کتاب آپ پڑھ رہے ہیں. یہ ساری اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہے جو ہم سب کو بہت زیادہ تک یاد دہانی کراتا ہے اپنے رب کے، کہ رب کی کبریائی بیان کرو، رب کی حمد و ثنا کرو، رب کی یاد دہانی میں اپنے آپ کو لگا دو، تو تیری زندگی اسی لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ 6 آیت ہم نے مکمل کر دیا، 6 آیت ہم نے حفظ کیا، پڑھ لیا، جان لیا، یاد کر لیا. تو انشاءاللہ الرحمن آگے بھی اسی طرح چلتے رہے گا.